السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ناظرین، وبرکاتہ۔ خوش قسمتی سے شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ خاکسار کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے ایک بڑا اہم سوال پوچھنے والا ہوں کہ جماعت احمدیہ آج کل مساجد پر بہت زور دے رہی ہے، بیرون ملک بھی، پاکستان میں تو بنانے کی اجازت نہیں۔ بہرحال پاکستان کے علاوہ باقی تمام دنیا میں جو مساجد بن رہی ہیں، کیا اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ مساجد بتایا گیا ہے، یا حضرت امام مہدی کی یہ واقعی ذمہ داری ہے کہ مساجد بنائی جائیں تو پھر اسلام پھیلے گا؟ تو اس کے میں مختلف اور بھی ذرائع جو امام مہدی کی ذمہ داری آتی ہے، اور پھر اس کے ماننے والوں کی بھی پھر اس کی اطاعت میں یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم بھی پھر اگر ہم نے صحیح طور پر بیعت کی ہے تو ہم بھی امام مہدی کی تقلید کریں یا اس کے خلفاء کی تقلید کریں۔ تو میں اس بارے میں شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اسلام کیسے پھیلا اور امام مہدی کے زمانے میں کیسے پھیلے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اور ان کے نظام میں شامل ہو کر اسلام کی احیاء نو جو ہو رہی ہے، تو چونکہ ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، چاہے وہ اسلام کی خدمت کا ہے، چاہے وہ انسانیت کی خدمت کا ہے، چاہے وہ قرآن کی خدمت کا ہے، آپ نے وہ نمونہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب اسلام کی 12-13 سال تک مکہ میں تبلیغ اسلام کی، اس کے نتیجے میں آپ کچھ لوگ آپ کو قبول کر لیا، آپ کو اسلام میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہٹ درمی سے اختیار کی اور آپ کے اوپر گالیاں نکالیں، آپ کے اوپر پتھر پھینکے، آپ کو نہ مانا، آپ کو مختلف قسم کا استہزاء کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آج آپ کو یہ فرمایا کہ اب آپ یہاں سے کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں۔ تو اس حکم کو صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم یہاں سے ہجرت کریں گے تو کس طرف کو ہم ہجرت کر کے جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یثرب کی طرف کا نام لیا، حبشہ کو بھی، حبشہ کی، حبشہ یہ عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ حبشہ چلے جائیں، اور جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت ہے آپ وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو کھلا جو ہے وہ حساب کتاب مل جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں پھر صحابہ نے وہاں پہ جا کے ہجرت کر کے جانا شروع کر دیا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خود حکم ہو گیا کہ بھی آپ بھی یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اب چونکہ میں نے جیسے کہ نمونہ سے بات کی ہے، تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر چلنے کے لیے ہم دیکھنا ہے کہ جب آپ نے مدینہ کو پہنچے، آپ تشریف فرما ہوئے وہاں جا کے، تو آپ نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو وہ ہمیں سب سے پہلے یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے قیام کے لیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ خدا تعالیٰ کا نام کو، اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم ایک خدا تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں۔ تو خدا تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے اس وقت جو بھی صحابہ اسلام میں داخل ہوئے، اکثر ان میں سے غریب لوگ تھے بیچارے، تو یہ خود بھی مہاجر تھے اور صحابہ بھی وہاں ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو وہاں پر لوگوں نے
آپ کا استقبال کیا، جو صحابہ وہاں گئے ہوئے تھے وہ انصار کہلائے، انصار کا مطلب ہے مددگار۔ تو جو ہجرت کر کے وہاں جاتے تھے وہ پھر جو انصار تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے، تو انہوں نے آپس میں بھائی چارہ بھی پھر وہاں جا کے قائم کیا۔ جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے اسلام کی خدمت کے لیے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ بھئی یہ مسجد نبوی تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو اس وقت پاس ہے، ہم یہ ہے کہ ہم وقار عمل کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے، ہم جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، پتھر موجود ہیں، مٹی موجود ہے، ہم یہ اس کی دیواریں تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ بنیادیں جب کھودی گئیں تو ایک مطلب ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی گئیں، پھر اس کے نیچے جیسے کہ پتھر کوٹ کے اس کو توڑ کر ڈالے گئے ہیں جی۔ تو وہ پتھر جب ڈالے گئے تو اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اب ان کے اوپر آپ اس کی جو ہے 4 دیواریں جو ہیں وہ اس کی تعمیر کریں۔ تو ایک موقع پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ خود صحابہ جو تھے، باوجود اس کے کہ وہ کمزور تھے، کھانے کے پینے کے لیے بھی اتنا کچھ موجود نہیں تھا، تو لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ پتھر اٹھا کے تو وہ دیواروں کے اوپر لگا رہے تھے، تو صحابہ بھی سارے آپ کے ساتھ آپ کی اطاعت میں وہ لگا رہے تھے۔ تو چنانچہ یہ دیواریں جب اونچی ہو گئیں تو آپ نے پھر صحابہ کو یہ تلقین بھی کی کہ دیکھیں یہ ہم ویسے ہی یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اس مسجد نبوی میں 1 اینٹ لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ جنت میں ان کے لیے یہ اینٹ ان کو گھر بنائے گا، جنت میں ان کا لیے گھر بنائے گا، 1 اینٹ کا گھر بن جائے گا۔ تو دوسرا ایک یہ فرمایا، اس سے بھی صحابہ میں شوق پیدا ہوا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ انا آخر الانبیاء و مسجد ھذا، کہ یہ میری جو مسجد ہے آخر المساجد ہے، کہ جس طرح میں آخر نبیوں کے آخر پہ آیا ہوں اور افضل نبی ہوں اور سب سے کامل تعلیم میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، تو یہ میری جو مسجد نبوی ہے یہ آخر المساجد ہے، یہ بابرکت مسجد ہے، اس کی نمائندگی میں باقی ساری دنیا میں مسجدیں بنیں گی، یعنی اس کے بعد کوئی عبادت خانہ اور نہیں بنے گا، یہ عبادت کے لیے صرف مسجد ہی ہوگی قیامت تک مسجدیں بنیں گی عبادت کے لیے۔ ہاں جی۔ تو لیکن اگر آخر کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ آخری مسجد، اس کے بعد پھر کوئی مسجد ہی نہیں بننی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی کئی مسجدوں کی افتتاح کی ہے، پھر اپنی زندگی میں بھی بنائے، لیکن یہ بتایا تھا کہ یہ مسجد جو ہے یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ نے جب ہجرت کی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ بھی ہجرت کریں، تو ہجرت کرنے کے بعد اسلام کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو اس مسجد نبوی کی تعمیر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے پھر اسلام کو ارد گرد جو ہے باقی علاقوں میں پھیلایا، اور باقی لوگوں کے علاقوں کے سے پھر وفود وہاں آئے، پھر صحابہ نے ان وفود کو وہاں کھانا دیتے تھے، پھر ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان کو اسلام کی جو نماز ہے وہ سکھائی جاتی تھی، پھر خدا تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا تھا وہ صحابہ کو سکھایا جاتا تھا۔ تو دراصل یہ جو اخلاقیات کی تعلیم ہے، جو اسلام کا صرف نہیں ہے کہ آپ قاری جو جس طرح قرآن سارا یاد کر لیتے ہیں، اور حضور سے فرمایا کہ قاری تو بہت ہوں گے لیکن اس کا جو روح ہے وہ ان میں نہیں ہوگی، تو وہ روح جو تھی وہ دراصل مسجد نبوی میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے، وہ قرآن کی روح جو تھی وہ ان میں داخل ہو گئی، وہ محبت ان میں داخل ہوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کے ساتھ کرتے تھے جو باہر سے آتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو مسجد ہے تعمیر ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کے ذریعے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پھر صحابہ کو کہا کہ آپ مختلف دیہاتوں میں جائیں،
وہاں جا کے لوگوں کو یہ کلمہ جو ہے وہ سکھائیں اور ان کو توحید کا سبق دیں. تو وہ صحابہ جب جاتے تھے وہ بھی اسی طرح لوگوں کو پیار سے محبت سے السلام علیکم. یہ السلام علیکم کا جو تحفہ ہے یہ سب سے پہلے حکم ہے اسلام میں کہ تم جس شخص کو بھی اسلام کا پیغام دیتے ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو, تو تمہیں 30 گنا ثواب ہوگا. یعنی ہر قسم کی تعلیم مسجد سے ہی شروع. مسجد ہی ہے سب سے پہلا کالج اسلام کی تعلیم کو سکھانے کا, مسجد ہی قرار دیا گیا. پھر یہ کہ جو بھی آپ کو آتا ہے اس کی مہمان نوازی کرو, اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, نہ یہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ وہ نہیں ہے بولا. پھر تیسرا ایک ذریعہ جو تھا وہ اذان, اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو الہام کیا. اچھا ہاں کہ بھئی اس خدا تعالیٰ کی توحید کو تمام دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مسجد میں جب آپ نماز کے لیے اکٹھے ہوں تو لوگوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ بھی مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ جو اذان ہے یہ خدا تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہاماً بھی سکھا دی. تو جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا, مختلف تجاویز آئیں. کسی نے کہا اچھا ڈھول بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرو, کسی نے کہا گھنٹی بجاؤ, کسی نے کہا گھروں میں جا کے ان کو کہو آؤ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے غالباً کہا کہ بھئی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اذان دی جائے. تو وہ ابھی بتا ہی رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے, انہوں نے بتایا کہ حضور مجھے بھی خواب میں یہی الفاظ جو ہیں سکھائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر یہ کہا, صحابہ کو بتایا, یعنی اذان الہامی ہے, اذان الہامی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ جب تم تبلیغ کے لیے جاؤ تو وہاں یہ اذان بھی لوگوں کو سکھاؤ. حضرت حذیفہ کا نام باقاعدہ طور پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ جب تبلیغ کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گئے تو کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اچھا کون سا اسلام آپ ہمیں لے کے آئے ہیں اور کیا سکھانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتایا, دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھے ہونے کے لیے نماز کے ٹائم پر خدا تعالیٰ نے ہمیں اذان سکھائی ہے کہ اونچی آواز سے اذان دو. تو انہوں نے کہا یہ اذان ہمیں بتاؤ تو صحیح کون سی ہے. تو حضرت حذیفہ نے پھر اونچی آواز میں وہاں اذان دی. اور ان میں سے جو تھے باقی صحابہ وہ پھر ان میں سے کئیوں نے یاد بھی کر لی کہ بھئی ہم بھی آگے پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اذان ایک ذریعہ ہے لوگوں کو اسلام کے لیے اکٹھا دنیا ایک جگہ پر مساجد میں اکٹھا کرنے. جی ناظرین, آپ نے اسلام کیسے پھیلا اس کی آپ نے ابتدائی باتیں شیخ صاحب سے سنی ہیں. تو یہ اب وقت چونکہ کم ہے, انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم آپ کو مکمل اس کے بارے میں معلومات عطا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.